چلا گیا۔ تب کسی مولوی صاحب سے نہیں پوچھنے جائیں گے بھائی کا قتل کرنا کیسا ہے۔ لیکن اگر مچھر نے کیا ہے آپ کے قریب آیا، مار دیا، اسے مر گیا، تھوڑا سا خون نکل آیا، تو مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، مچھروا مر گوارا، خون لگا رہا، نماز مری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ساری غلط چیزیں استعمال کر لیں گے تب نہیں پوچھنے جائیں گے، اور جب ایک دم اخیر کا ایک لقمہ باقی رہے گا تب پوچھیں گے اس کو کھانا جائز ہے یا ناجائز۔ آپ اسلام کو سیکھیے، اس کے بعد تب اس پر عمل کیجیے۔ جیسا کہیں گے مولوی صاحب سے، مولوی صاحب تو ویسا فتویٰ دیں گے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ میرے کیا ہے 2 لڑکے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اگر میں ان کو دینا چاہوں زندگی میں تو کیا دوں، اور اگر مر جاؤں تو کیا پائیں گے؟ میں نے کہا زندگی میں دینا چاہیں تو سب کو برابر دینا پڑے گا، وہاں بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو ایک حصہ نہیں، سب کو برابر، اولاد کے درمیان مساوات ہونی چاہیے۔ ہاں اگر آپ مر جائیں گے تو بیٹوں کو ڈبل ملے گا، بیٹیوں کو ایک حصہ ملے گا۔ کہاں اچھا کیوں نہ دوسرے مولوی صاحب سے پوچھیں؟ ہم کہیں پوچھ لیجئے، ایک نہیں ہزاروں مولوی سے پوچھ لیجئے، یہ رب کائنات کا اصول ہے، کسی مولوی کے گھر کا حکم نہیں ہے۔ کوئی مولوی اگر ہوگا تب تو دے گا، ہاں مولوی اگر وہ نہ ہو، صرف دیکھنے میں لگ رہا ہو، جیسے بمبئی وغیرہ میں جو ٹوپی لگا لیا، داڑھی لگا لیا ملا جی، تو ملا جی کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے، حقارت کی نگاہ سے وہ نہیں کہتے، لیکن وہ ملا جی کا مطلب مولوی نہیں ہے۔ ان سے مسئلہ مسائل مت پوچھیے۔ آج کوئی زمین کا وہ ہو تو آپ جاتے ہیں وکیل صاحب کے پاس کہ موری زمینیں اب قبضہ کر لیا ہے، کیسے اس کو یہ کرو، بہترین سے بہترین وکیل آپ تلاش کرتے ہیں۔ بیماری ہوتی ہے، سب سے بہترین ڈاکٹر شہر میں کون ہے اس کا پتہ لگا کے اس کے پاس جاتے ہیں۔ مکان بنانا ہو تو سب سے اچھے انجینئر کے پاس جاتے ہیں۔ مسئلہ پوچھنا ہو، جتنا ٹوپی پہنے ہوئے کوئی نظر آ جائے سب سے مسئلہ پوچھنے لگے، وہاں بھی تو جایا کیجئے۔ وکیل صاحب تو مشورہ دیں گے تو یہ لیں گے، ڈاکٹر صاحب ایسے پکڑ لیں گے فیس ان کی ہو گئی، اور اگر کیا ہے ریفر کر دیے تو وہاں بھی بن گئے، گھر چلا آئے گا لفافے۔ کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو برا نہ مانیں گے، لیکن مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے جب فتویٰ پوچھنے جاتے ہیں تو کچھ مانگتے ہیں مفتی صاحب لوگ؟ بیچارہ مانگتا نہیں ہے، بتاتا، لیکن بدنام اس کو کرتے کہ آج کل کے مفتی تو بس پیسہ دے دو اپنے من کا فتویٰ لے، وہ مفتی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن اور حدیث کے جو احکامات ہیں، جو جانے گا وہ بتائے گا۔ ایک آدمی کہیں کمپاؤنڈر رہا ہو، ڈاکٹر پڑھا لکھا نہیں ہے، یہاں پھوڑا ہوگا یہاں بھی بتی گھساتا چلا جائے گا، کہیں تو جا کے رکے گی۔ لیکن جو ڈاکٹر ہوگا صحیح معنوں میں، وہ سوچے گا کہ یہاں اگر پھوڑا ہے، اگر میں بتی داخل کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں اس کے دل میں گھس جائے اور دنیا سے پار ہو جائے۔ لیکن جھولا چھاپ جو ڈاکٹر ہوگا وہ کچھ بھی کر لے، لیکن جو پڑھا لکھا ہوگا وہ ایسا نہیں کرے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ لوگ رمضان کا چاند ہو، عید کا چاند ہو، کرتے ہیں اعلان لیکن بڑی دیر میں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب تک ہم آنکھ سے دیکھ نہیں لیں گے، کہیں سے شہادت نہیں ملے گی، ہم تو اعلان نہیں کریں گے، ہم اپنی عاقبت نہیں برباد کریں۔ اس لیے کہ اگر چاند ہو گیا تو کوئی آدمی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے نہیں روزہ رکھنا کرے، اور چاند نہیں ہوا تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں عید مناؤ۔ جب دیکھے گا یا شہادت ہوگی تب وہ کہے گا۔ تو اس لیے جو لوگ جھولا چھاپ ہوتے ہیں جیسے کرتے ہیں ویسے ہی اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن پڑھا لکھا جو ہوگا، جو شریعت کے احکامات کو جانتا ہوگا، وہ اپنی منمانی نہیں کہے گا۔ لیکن آج دنیا میں جس کو دیکھیے جتنا عالم ہوگا بڑا، اتنا ہی زیادہ کیا ہے اس پر نقد اور تبصرہ ہوگا۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث سہارنپوری کہا کرتے تھے، یہ مولوی کا طبقہ جو ہے ملامتی فرقہ ہے، جس کو دیکھو وہ ملامت کرتا ہے۔ مدرسے میں 6,000 7,000 تنخواہ پاتے ہیں، جھاڑ کے سفید سفید پہن کے گھومتے ہیں۔ پیدل چلنے لگے دیکھا تو کنجوس آدمی کو پیدل جا رہا ہے، نہیں کہ رکشہ کھڑے آٹو پہ بیٹھ گئے، عجیب و غریب۔ ایک آدمی کا ہے بیٹا باپ دونوں جا رہے تھے، گدھا بھی ساتھ میں تھا،
باپ نے بیٹے کو بیٹھا دیا، کچھ دور چلا تو لوگوں نے دیکھ کے کہا دیکھا تھا بیٹا ہوا کتنا نالائق ہے، بوڑھوا باپ پیدل چلت ہے اور خود بیٹھا ہوا ہے سواری پر۔ تو اس نے سن کے اتار دیا، آگے جا کے خود بیٹھ گیا۔ کچھ دور گیا تو دوسرے لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ دیکھ رہے ہیں باپ کتنا سخت مزاج ہے، معصوم بچہ اس کو پیدل چلا رہا ہے اور خود سواری پہ بیٹھا۔ اس کے بعد کیا کچھ دور اور چلے تو سوچا کہ دونوں اتر جائیں، تو کچھ لوگوں نے دیکھ کے کہا دیکھا دونوں پاگل کا، سواری ساتھ میں ہے پیدل چل۔ اب ایک ہی شکل بچی تھی، باپ بیٹا گدھا کو اپنے اوپر سوار کرتے تھے، تو اس میں اور یہ کہتے کہ اتنے نادان ہیں گدھاوا کا اپنے اوپر سوار کیے ہوئے، تو کسی چین کسی حالت میں بھی بخشتے نہیں۔ اور جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں زندوں کی تو بالکل نہیں تعریف ہو رہی ہوتی، مر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے دنیا کا سب سے اچھا انسان چل رہا ہے، اور جب تک رہتا ہے آپ کے درمیان اس کی اچھائیوں کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس کی اچھائی کو زبان سے کہنے کے لیے تیار نہیں۔ مولویہ خراب ہے، حافظ خراب ہے، فلاں خراب ہے، یہ خراب ہے، مدرسے خراب ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے پتہ چلا اس سے اچھا کوئی مفسر نہیں، اس سے اچھا کوئی محدث نہیں، اس سے اچھا کوئی سماجی کام کرنے والا نہیں، بڑے بے وقت چلا گیا، اس وقت اس کو کام کرنا چاہیے۔ کوئی بے وقت جاتا ہوتا نہیں، اللہ نے سب کے لیے وقت مقرر کر رکھا۔ تو اللہ کی کتاب ہم کو ملی، یہ کتاب ہدایت ہے، خیر الکتب ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا جو خیر الرسل ہے، تمام رسولوں میں سب سے بہتر۔ اس کا ایک ایک فعل، ایک ایک قول ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر دونوں چیزیں کسی امت کو ملی ہوئی ہو اس سے بڑھ کر کوئی بہتر اور خیریت والی ہوگی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے، قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھائے، چاہے وہ مکتب میں پڑھائے، چاہے مسجد میں پڑھائے، چاہے گھر پڑھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جو لوگ اس طرح کے مدارس اور مکاتب کی اعانت کرتے ہیں، کتاب اللہ کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتے ہیں، وہ بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ داخل ہے۔ لیکن میں ماحول والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ کر پوچھئے دل سے، کیا اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمارے سماج میں وہی حیثیت ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیا بہتر آپ مانتے ہیں؟ آپ تو سب سے گھٹیا اس کو مانتے ہیں۔ ایک بچہ اگر ہائی اسکول کر لیتا ہے، کسی امتحان میں بیٹھتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے اچھے نمبروں سے، اتنی اس کو کیا ہے دعائیں ملتی ہے، اتنی مٹھائیاں ملتی ہیں، اخبار میں بھیجا جاتا ہے۔ کیا آپ کے بچے جب حفظ ختم کرتے ہیں تو وہ جذبات بھی آپ کے دل میں آتے ہیں؟ کیا گھر کے افراد خوش ہوتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہا رٹ لیے نے کہا ابھی تو ایک مرحلہ ہے نا، اس کے بعد سمجھے گا، اس کے بعد عمل بھی کرے گا، دوسروں کو پڑھائے گا۔ لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تب بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو ایک نیکی، اور اللہ کا دستور ہے ایک نیک کام کرو تو 10 گنا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ اور اگر اور آگے آپ جائیں تو اللہ کہتے ہیں ایک دانے کے خرچ کرو گے تو میں 700 دانے دوں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ الف لام میم، اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک حرف نہیں، یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ صرف الف لام میم اگر پڑھو گے تو 30 نیکیاں تم کو ملیں گی۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے؟ یہاں بہت سے شاعر موجود ہوں گے، ماحول میں تو شعراء کا اچھا خاصا جمگھٹا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شاعر ایسا ہے جس کو دیوان غالب پورا یاد ہو، علامہ اقبال کے سارے اشعار یاد ہوں؟ مسدس حالی چھوٹی سی ہے، کوئی حافظ اس مجمع میں مسدس کا ہے؟ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ قرآن کے حافظ ہیں یا نہیں تو سینکڑوں ہاتھ اٹھ جائے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جائیے، گلیوں میں جائیے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 10 سال کا، 12 سال کا، 11 سال کا، 8 مہینے میں، 10 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں، 2.5 سال میں قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کریں۔
یہ صرف اللہ کی دین اور اللہ کا عطیہ ہے۔ اتنی بڑی دولت ان کو ملی ہے کہ اگر وہ بچے اس دولت کی قدر کر لیں تو دنیا اس کی قدر کرے گی۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ ہم نے 7 آیتوں والی سورت ایک عطا کی ہے، سورہ فاتحہ، اور پورا قرآن ہم نے آپ کو دیا۔ اے نبی، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، انمول بیش بہا سرمایہ تم کو مل گیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، کہ دنیا کی نعمتوں کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، فلاں آدمی گاڑی پر چل رہا ہے چمچماتی ہوئی، فلاں کے پاس بلڈنگ ہے، فلاں کے پاس کوٹھی ہے، فلاں کے پاس باغ ہے، فلاں کے پاس کارخانہ ہے، مت دیکھیے اس کو۔ وہ بچے اگر میری آواز سن رہے ہوں، چاہیے تھا ان لوگوں کو کہ ہاں سامنے بیٹھائے ہوتے، لیکن بہرحال اگر سن رہے ہوں تو میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم کو جو دولت ملی ہے، اس دولت کے ہوتے ہوئے دنیا کی نعمتوں کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، اس دولت کی قدر کرنا، پڑھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پر عمل کرنا، اور دنیا کے آنے والے انسانوں تک اس قرآن کے پیغام کو پہنچانا۔ اگر تم اس کی قدر کرو گے، اللہ تمہاری قدر کریں گے، اور اللہ جس کی قدر کریں گے، آپ یقین کیجئے کہ اس کو کتنی دولتیں ملیں گی ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ ایسی کتاب ہے جو سینے سے لگائے گا، پڑھے گا، عمل کرے گا اور دنیا کے لوگوں تک پہنچائے گا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو رفعت اور بلندی عطا کریں گے۔ اور جو آدمی اس کو پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، اس پر عمل نہیں کرے گا، دوسروں تک نہیں پہنچائے گا، اللہ کہتے ہیں اس کو ہم پستی میں بھیج دیں گے، ہلاکت کے غار میں بھیج دیں گے۔ ایک چھوٹی سی حدیث میں نے پڑھی تھی، اسی حدیث کا مفہوم بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا کل قیامت کے دن، یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ جہاں قرآن رکھا ہوا ہے وہ پڑھنا سیکھ گیا ہے، پڑھتا ہے، اور جتنا جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، جو نہیں سمجھتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے قرآن کے پیغام کو، قرآن اس کے حق میں گواہی دی۔ اور جو لوگ قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر رکھے ہوئے ہیں، طاق پر رکھے ہوئے ہیں، الماری میں رکھے ہوئے ہیں، بکسا میں رکھے ہوئے ہیں، شاندار غلاف ہے، شاندار قرآن چھپا ہوا ہے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، کل قرآن ان کے خلاف جا کے گواہی دے گا۔ بعض لوگ اپنی بچیوں کو جب رخصت کرتے ہیں شادی کے موقع پر تو ایک عدد قرآن دیتے ہیں۔ اگر بچی کو قرآن گھر میں پڑھایا ہوگا، تلاوت کی وہ عادی بن چکی ہوگی، تب تو اپنے اصلی گھر سسرال جو کہا جاتا ہے وہاں جائے گی، اب وہ اس کا گھر ہو گیا ہے، وہاں وہ تلاوت کرے گی۔ پہلے سے اگر لوگ تلاوت نہیں کرتے ہیں تو اس کو دیکھ کر تلاوت کریں گے۔ گھر جو جہنم بنا ہوا تھا ہو سکتا ہے وہ جنت نما بن جائے۔ لیکن اگر آپ نے گھر میں نہیں پڑھایا ہے، شاندار غلاف میں شاندار چھپا ہوا قرآن دیا ہے اور اس نے لے جا کے بکسے میں رکھ دیا، الماری میں رکھ دیا اور اسی طرح سے رکھا رہا، کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا، کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، لوگوں تک اس کی تعلیمات کو پہنچایا نہیں، آپ یقین کیجئے کہ اللہ کے سامنے وہ قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اس دولت کی قدر کرنی چاہیے۔ میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، ان کے اساتذہ کو جنہوں نے رات دن محنت کر کے ان بچوں کو حافظ بنا دیا، ان کے والدین کو بھی میں کیا ہے مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ ان لوگوں نے بچوں کو حافظ بنایا۔ کل قیامت میں اللہ ان کو ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا، اور آج بھی بچوں کے سروں پر شاید دستار باندھی جائے، یہ اسی کا نمونہ ہے جو والدین کو وہاں ملے گا، ان بچوں کو یہاں ہم آپ باندھیں گے مجمع کے سامنے، تاکہ یہ بتا دیں کہ یہ بچے حافظ ہو گئے ہیں۔ اب ان بچوں کو اپنا خیال کرنا پڑے گا۔ اگر نام کسی کا اسامہ ہے تو اب اسامہ نہیں رہا، حافظ اسامہ۔
اس لیے اس حافظ ہونے کا اس کو خیال کرنا پڑے گا. اذان ہو رہی ہو تو اب کرکٹ نہیں کھیلنا ہے، کہیں بیٹھ کے کیا ہے موبائل نہیں دیکھنا ہے، اللہ کے گھر میں پہنچنا ہے. اللہ کے گھر میں جا کے تلاوت کریں، سنت پڑھیں، نفل پڑھیں. اب وہاں نہیں ہوگا. اور اسی لیے کہتے ہیں جب آپ کبڈی وبڈی کھیلتے ہیں نا تو بعض لوگ کہتے ہیں پکڑ حبی جا کر. وہاں یہ مت کہیے، اس کا نام لے کے کہیے نا اسامہ کو پکڑو، اس کو مارو. حافظ کہہ کے آپ اس کی توہین مت کیجیے. آج کوئی حافظ اور عالم اگر مسجد میں چلا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو لوگ سمجھتے ہیں تو ان کا پیدائشی حق ہے، یہ نہ چاہیے تو کہ جائے. لیکن کوئی مالدار اگر چلا جائے، کوئی داروغہ صاحب چلے جائیں، کوئی پولیس والا چلا جائے، یہو چلے آئے ہیں مسجد میں. کہیں اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے سب ہیں نا، ان کے اوپر بھی نماز فرض ہے. لیکن وہ آ جاتے ہیں تو سماج یہ سمجھتا ہے بہت بڑا احسان کیے. لیکن ہم جیسے لوگ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا تو کموا ہی ہے، نماز پڑھے کا، روزہ رکھے کا، یہ نہ کریے تو پھر کیا. صحیح ہے کہ ہم کو زیادہ ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن آپ بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. بہت سخت جملہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. اس لیے نماز کی پابندی کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، خوب تلاوت کیجئے. ساری برکتیں اپنے گھر میں جمع کر لیجئے، اور جتنی برکتیں جتنی رحمتیں آپ اکٹھا کر سکتے ہو کر لیجئے. اس سے بہتر کوئی موقع نہیں آئے گا. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. ماشاء اللہ. حضرت مولانا ابو ذر صاحب مدنی دامت برکاتہم کی جانب سے ہم تمام کے پاس انتہائی قیمتی اور کارآمد باتیں سامنے آ رہی تھیں. حضرت والا کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ ہم تمام کے ضمیر کو بیدار کر رہا تھا، دل کو جھنجھوڑ رہا تھا، اور بار بار میرے دل میں یہ شعر آ رہا تھا کہ ہائے افسوس کہ قرآن تم سے چھوٹ گیا، ہائے افسوس کہ قرآن تم سے چھوٹ گیا، عیش میں دامن ایماں تم سے چھوٹ گیا، مل رہی ہے تمہیں اپنے گناہوں کی سزا، دوست و حشر کا دامہ تم سے چھوٹ گیا. آئیے عہد کیا جائے کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی بھی کریں گے، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر مکمل طور پر لے آئیں گے. انشاءاللہ سہولتیں پیدا ہوں گی، آسانیاں پیدا ہوں گی، خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے. آئیے اب ان کلمات کے بعد وہ خوشنما روح پرور منظر جس کو دیکھنے کے لیے ہماری نگاہیں بے چین ہیں، بے قرار ہیں، وہ حفاظ کرام جن کو یہ سروں پر مقدس علماء کرام کے ہاتھوں سے دستار حفظ دی جائے گی، وہ منظر آپ کے سامنے آ رہا ہے. میں ان حفاظ کرام کے نام لے رہا ہوں اور علماء کرام سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے ان کے سروں پر پگڑیوں کو باندھ دیجئے. حافظ محمد سالم، حافظ محمد امجد، حافظ محمد ریحان، حافظ محمد عاطف، حافظ عبد الاحد، حافظ محمد حارث.
حضرات، یہ تھا وہ روحانی اور پاکیزہ منظر جو آپ اور ہم تمام لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سینوں میں قرآن کریم جس طریقے سے محفوظ ہوا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے والا بنا دے، اور ہم تمام کو بھی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے جناب حافظ عبید اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور ایک مختصر سی نظم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سلام کیا ہوں، مدرسہ الجامعۃ الخیریہ کا چندہ نہیں مانگا ہوں۔ ایک بار پھر سے سلام کا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، جس عنوان پر یہ مبارک سی محفل سجی ہوئی ہے اسی عنوان پر ایک نظم لکھا سوچتا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ کی رحمت کا یہ پر نور نظارہ قائم رہے ہمیشہ یہ خیریہ ہمارا۔ اللہ کی رحمت کا یہ پر نور نظارہ قائم رہے ہمیشہ یہ خیریہ ہمارا۔ بہتا ہے یہاں علم ہنر عشق کا دھارا قائم رہے ہمیشہ یہ خیریہ ہمارا، قائم رہے ہمیشہ یہ خیریہ ہمارا۔ توحیدیت کی ایک حسین درسگاہ ہے، توحیدیت کی ایک حسین درسگاہ ہے، اس کی طرف ہر ایک بشر کی نگاہ ہے، اس کی طرف ہر ایک بشر کی نگاہ ہے۔ یا رب یا رب ہمیشہ اس کا چمکتا ستارہ قائم رہے ہمیشہ یہ خیریہ ہمارا، قائم رہے ہمیشہ یہ خیریہ ہمارا۔ محبوب اور یار کے دل کی یہی صدا، محبوب اور یار کے دل کی یہی صدا، عبد الرحیم آج تو دیتے ہیں یہ دعا، عبد الرحیم آج تو دیتے ہیں یہ دعا۔ محفوظ
محفوظ رکھنا اس کے تو پانی کو خدا را، قائم رہے ہمیشہ یہ خیریہ ہمارا، قائم رہے ہمیشہ یہ خیریہ ہمارا۔ دستار آج عاطف و عبدالاحد کی ہے، دستار آج عاطف و عبدالاحد کی ہے، حارث و سالم امجد و ریحان کی بھی ہے، حارث و سالم امجد و ریحان کی بھی ہے۔ سینوں میں یہ بسائے قرآن کا پارا، قائم رہے ہمیشہ یہ خیریہ ہمارا، قائم رہے ہمیشہ یہ خیریہ ہمارا۔ کیا خوب علم دین کی، کیا خوب علم دین کا مضبوط قلعہ ہے، مولا کی عطا ہے عبید اللہ کی دعا ہے۔ کیا خوب علم دین کا مضبوط قلعہ ہے، مولا کی عطا ہے عبید اللہ کی دعا ہے۔ ہم سب کے ہے ایمان بچانے کا سہارا، قائم رہے ہمیشہ یہ خیریہ ہمارا، قائم رہے ہمیشہ یہ خیریہ ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، حافظ عبید اللہ صاحب سے آپ مدرسے کا ترانہ سماعت فرما رہے تھے، بہت ہی بہترین انداز میں حافظ صاحب پیش فرما رہے تھے۔ آئیے اسی سرزمین کے چشم و چراغ جناب حافظ محمد انور صاحب، جنہوں نے انہی بچوں کی مناسبت سے، دستار کی مناسبت سے ایک نظم تیار کی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آپ بغور سماعت فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کی آخری کڑی آپ کے سامنے ہوگی۔ میں درمیان میں وہ کرسیاں جو خالی پڑی ہوئی ہیں، میں بڑوں سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات آگے کرسیوں پر آ جائیں، بیچ میں کرسیاں خالی نہ ہوں، اس لیے کہ آگے جو بیان ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی زیادہ اہم بیان ہوگا، بہت ہی قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس لیے آپ ابھی سے ماحول بنائیں۔ جو بڑے لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا آپ آگے آ جائیں، بچوں کو ابھی سے پیچھے کر دیجئے۔ ادھر بھی کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، ادھر بھی کرسیاں خالی پڑی ہیں، اور پیچھے جو ہے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ آگے آئیے، بچوں کو پیچھے کیجئے۔ آپ مکرمی سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے، وقت بہت مختصر ہے، ایک مطلع اور دو شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دستار کے حوالے سے۔ بطور خاص پیش کرتا ہوں حضرت مولانا وسیم صاحب شیروانی تشریف فرما ہے، حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ آفری صد آفری صد مرحبا صد مرحبا صد مرحبا، آفری صد آفری صد مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا۔ آج جنت کے جنت کے فرشتے دے رہے ہیں یہ صدا،
آفری صد آفری صد مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. پہلا بند دعاؤں کے ساتھ بطور خاص پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. دو جہاں میں ان کا، دو جہاں میں ان کا رتبہ کس قدر ذیشان ہے. دو جہاں میں ان کا رتبہ کس قدر ذیشان ہے. باغ جنت کا وہ بندہ بالیقین مہمان ہے. باغ جنت کا وہ بندہ بالیقین مہمان ہے. جن کا بچہ جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہوا، حافظ قرآن مبارک آفری صد مرحبا آفری صد مرحبا. قلب میں محفوظ قرآن کر لیا ہے آپ نے. جتنے بھی حفاظ کرام تشریف فرما ہے سب کے حوالے سے بطور خاص پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. قلب میں محفوظ قرآن کر لیا ہے آپ نے. سرخ روئی دو جہاں میں پا لیا ہے آپ نے. سرخ روئی دو جہاں میں پا لیا ہے آپ نے. رشک گن ہے آپ پر، رشک گن ہے آپ پر، ذرہ ذرہ با خدا آفری صد آفری صد مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. اور یہ حفاظ کرام کے حوالے سے بطور خاص پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. سالم و امجد کا رتبہ کس قدر ذیشان ہے. سالم و امجد کا رتبہ کس قدر ذیشان ہے. عاطف و عبد الاحد کی، حارث و عبد الاحد کی دیکھیے کیا شان ہے. عاطف و عبد الاحد کی دیکھیے کیا شان ہے. فضل ہے ریحان، فضل ہے ریحان پر بھی تیرا اب اے خیریا. آفری صد آفری صد مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. آخری شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. ساتھ جنت جائے گا لے کر کے 10 وہ آدمی. ساتھ جنت جائے گا لے کر کے 10 وہ آدمی.
جن کا جلنا نار میں بھی ہو گیا ہو لازمی، جن کا جلنا نار میں بھی ہو گیا ہو لازمی، حافظ بخشا رب نے ہے یہ مرتبہ، آفری صد مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا۔ بطور خاص مقطع کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت مولانا ثاقب صاحب تشریف فرمائے، حافظ محبوب عالم صاحب اور قاری عقیل صاحب، حضرت مولانا وسیم احمد شیروانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑے بھائی ہمارے اسد مہتاب خلیل آبادی تشریف فرما ہے، ان سب کے حوالے سے ان سب کے دعاؤں کے سائے تلے مقطع بطور خاص پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ آپ سے انوار کی ہیں یار من یہ التجا، آپ سے انوار کی ہے یار من یہ التجا، یاد مجھ آسی کو رکھنا جب بھی کریے گا دعا، یاد مجھ آسی کو رکھنا جب بھی کریے گا دعا، آپ کا دل نور سے معمور کتنا ہو گیا، آفری صد مرحبا صد مرحبا، آفری صد مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا۔ حضرات، حافظ انوار صاحب بہت ہی بہترین انداز میں انتہائی مخصوص لہجے کے اندر نظم پیش فرما رہے تھے اور ہم تمام لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب اگلے پروگرام کے لیے آپ حضرات بالکل تیار ہو چکے ہوں گے، ذہن و دماغ سے بالکل حاضر ہو چکے ہوں گے، اور امید ہے کہ نیند کا کچھ اثر آیا ہوگا تو وہ بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اس پروگرام کی آخری کڑی اور ہمارے آخری مقرر جو جون پور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کو اس شعر کے ساتھ بغیر کسی تمہید و تبصرے کے درخواست کرتا ہوں کہ محفل میں 100 چراغ جلانے کے باوجود جب تک آپ نہ آئے اجالا نہ ہو سکا، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی دامت برکاتہم العالیہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم تمام کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلي، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، ثم يقول: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسیم صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئی. نسیم صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئی. مبارک ہو کہ گلشن میں یہ قرآنی بہار آئی. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر عالی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان ملت اسلامیہ، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں اور رشتہ اسلام کی پاکیزہ خواتین، ماؤں اور بہنوں، یہ محفل قرآن ہے. یہی قرآن تھا جس کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر انسانی قلوب کی آبادی اور شادابی کے لیے نازل فرمایا. یہ زمین اپنے اسباب اور ساز و سامان کے ساتھ تباہی کے گڑھے میں گرنے کے لیے بے چین تھی. اللہ تعالی نے قرآن مجید کو اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کی بہار نو بنا کر اس کائنات کی نشاط ثانیہ کے لیے پروردگار نے قرآن اور صاحب قرآن کو اتارا. قرآن آیا، ظلم کی جگہ انصاف آیا، جہالت کی جگہ علم آیا، شرک کی جگہ توحید نے لی، اور دنیا میں دھوکہ دہی، فراڈ اور ظلم کی بجائے دیانت و امانت، صداقت و سچائی کا رواج ہوا. وہ قرآن جس نے انسانیت کی کایا پلٹ دی، آج وہ قرآن ہماری طرف سے بے راہ روی اور ہماری طرف سے غفلت کا شکار ہے. قرآن گرد آلود ہو رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیروں تلے روندی جا رہی ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ہماری قوت اور ہمارا ایمانی جذبہ اور ہماری ایمانی حرارت یا تو ختم ہو چکی ہے یا بالکل مدھم ہو چکی ہے.
اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان والے وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صاحب قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی اور عظمت کی بات ہوتی ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہماری ایمانی علامت یہ ہے، ہمارے قلب میں ایمان موجود ہے، اس کی گارنٹی یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ہمارے قلوب میں اللہ کا خوف غالب ہو جائے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن آج صورتحال ہماری اس بیمار کی طرح ہے جس کی قوت شامہ سوکھنے کی قوت برباد ہو گئی، نہ اسے بدبو محسوس ہوتی ہے، نہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نزلہ اور زکام نے اس کی قوت برباد کر دی اور سوکھنے کی طاقت کو سلب کر لیا۔ ایسے ہی گناہوں کی کثرت نے، اللہ کے معاصی اور اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوت نے ہمارا ایمانی مزاج اور ہماری ایمانی حس کو برباد کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا نہ نیکیاں خوشی دیتی ہیں اور نہ گناہوں سے ہمیں غم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ محفل قرآن تھی، ہم اور آپ اس محفل میں آئے ہیں تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ یہ بچے جن کے سروں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سند فضیلت عطا کی گئی ہے، علماء نے پگڑیاں باندھی ہیں، ہم یہاں یہ طے کرتے کہ یہ بچے جنہوں نے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے ہمارے لیے نمونہ بنیں گے، اور ہم اپنی آل اولاد کو اس پر کھڑا کریں گے، خود بھی قرآن سے لگیں گے، گھروں میں قرآنی ماحول بنائیں گے، خوشیوں میں قرآن داخل کریں گے، غموں میں قرآن کی حکمرانی ہوگی۔ لیکن ہم اور آپ جس مزاج کے ساتھ آئے، تقریر سنی، کچھ دیر رہے اور اکثریت ہماری چلتی بنی، کیونکہ اس کو ہم اپنی ضرورت نہیں تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں ان بچوں کے سروں پر دستار فضیلت دیکھ رہا ہوں، یہ اصل میں نمونہ ہے اس دستار کا جو اللہ رب العالمین کے دربار میں کل میدان حشر میں باندھی جائے گی۔ یہ حافظ قرآن اگر قرآن پر عامل رہے، قرآنی احکامات ان کی زندگیوں میں رہے، قرآن کے الفاظ کی تلاوت ان کا معمول رہا، کل یہ بچے جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو قرآن بھی آئے گا۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن انسانی شکل میں بھی آئے گا، اور صاحب قرآن سے کہے گا اتعرفونی، اے حافظ جی مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ دبلا پتلا ایک انسان، چہرے پر زردی ہوگی، وہ پوچھے گا، در حقیقت وہ قرآن ہوگا جو انسانی شکل میں آئے گا۔ تو یہ حافظ جی لوگ کہیں گے نہ، میں تو تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں، میں نے ہی تمہیں راتوں میں جگائے رکھا۔ یعنی اللہ قرآن کی دولت دیں، اللہ پاک علم قرآن دیں، اللہ پاک حفظ قرآن دیں، تو ذمہ داری یہ ہے کہ صرف فرائض پر اکتفا نہ ہو، ہمارے اور آپ کے بچے نوافل کا بھی اہتمام کریں، اللہ کرے تہجد کا اہتمام کریں، تاکہ وہ قرآن جب کل قیامت میں ملے تو کہے میں ہی ہوں جو جس نے تمہیں راتوں میں جگائے رکھا۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ بچہ حافظ ہو کر گھر آیا، مدرسے میں استاد نے فجر کی نماز سے پہلے جگایا، یہ مسجد پہنچ کر نماز پڑھتا رہا، ظہر میں استاد نے نگرانی کی اور جگا دیا، ظہر پڑھ لیا۔ لیکن جب یہی بچے گھر آتے ہیں، مدرسے والا ماحول نہیں ہوتا، ابا بھی فجر چھوڑ کر سو رہے ہیں، اماں بھی سو رہی ہیں، بڑے والد بڑی بہنیں سب سو رہی ہیں، لہذا یہ بچہ اس ماحول میں پہنچنے کے بعد مدرسے کے اثر کی بنیاد پر 1-2 دن نماز پڑھتا ہے، تیسرے دن سے یہ بھی نماز سے غائب ہو جاتا ہے۔
کیوں؟ شیطان اسے سمجھا دیتا ہے اگر نماز پڑھنا ضروری ہے تو ابا بھی پڑھتے، اماں بھی پڑھتی، بہنیں بھی پڑھتی، بھائی بھی پڑھتے، بڑے والد و چچا بھی پڑھتے، لیکن چونکہ ہم مسجد نہیں جاتے لہذا مدرسے والا ماحول گھر میں نہیں ملتا، یہ بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جب نماز چھوڑتے ہیں تو تلاوت بھی چھوٹتی ہے، تلاوت چھوٹتی ہے تو پھر قرآن ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اونٹ اگر رسی ڈھیلی چھوڑ دی جائے وہ اپنے کھوٹے سے نکل جاتا ہے، اس سے تیزی کے ساتھ اگر قرآن سے غفلت کی جائے تو اللہ کا قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے، اور جب قرآن سینوں سے نکل جائے تو اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من امرئ مسلم یقرأ القرآن ثم ینسا، جو مسلمان قرآن پڑھے یاد کرے پھر اسے بھول جائے الا لقی اللہ اجزم، وہ اللہ سے حشر کے میدان میں اس طرح ملے گا کہ وہ کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہوگا، اس کا جسم بے گوشت ہوگا۔ یہ حافظ قرآن ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، لیکن غفلت ہوئی تو یاد رکھیں سزا بھی بہت بڑی ہے، کیونکہ نعمت جب عظیم ہوتی ہے تو ناقدری کی بنیاد پر پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے ان بچوں کا حافظ قرآن باقی رہے تو ان کے والدین کی ذمہ داری ہے گھروں میں نماز کا ماحول ہو، گھروں میں تلاوت کا ماحول ہو، گھروں کو گناہوں سے پاک کیا جائے، یہی ان کی مدد ہے، کیونکہ اولاد کو ہم نیک بنانا چاہتے ہیں، اولاد کو ولی صفت بنانا چاہتے ہیں، اولاد کو جنت کا حقدار بنانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں اولاد کبھی بھی اس راستے پر نہیں جائے گی جس راستے پر گھر کے بڑے ذمہ دار نہ چل رہے ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نارن، اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اپنی اولاد کو حفظ قرآن پر باقی رکھنا ہے، فضائل قرآن ان کے لیے ہم اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے والدین حفظ قرآن کی بنیاد پر اللہ کی جناب میں وہ فضیلت لینا چاہتے ہیں جو والدین کے لیے اللہ کے نبی نے بیان کیا، تو ضروری ہے کہ والدین گھر کے ماحول کو دیندارانہ ماحول بنائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن آئے گا اور اللہ کی جناب میں عرض کرے گا یا ربی حل، اے اللہ یہ صاحب قرآن ہے، اس کو میں نے راتوں میں جگایا، دن میں بھوکا رکھا، مجھے یہ رٹتا رہا، دال روٹی پر گزارا کرتا رہا، 14 گھنٹہ 18 گھنٹہ پڑھتا رہا، پروردگار اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی، بدن دبلا ہو گیا، میرے لیے اپنا آرام قربان کرتا رہا، اللہ اسے نوازیے۔ حدیث میں فرمایا گیا فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، آپ نے یہ پگڑی باندھی ہے جس کی قیمت 500 روپیہ ہوگی، اللہ پگڑی باندھیں گے، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، کرامت کا، اعزاز کا، بزرگی کا، شرافت کا اللہ کی طرف سے تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا ربی زدہ، اے اللہ اور دیجئے اور عطا کیجئے، فیلبس حلۃ الکرامہ، پھر کرامت کا اور شرافت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ کون پہنا رہا ہے؟ اللہ۔ کون مطالبہ کر رہا ہے؟ قرآن۔ قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے، قرآن اللہ کی ذاتی صفت ہے، جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہیں اسی طرح قرآن ہمیشہ سے ہے، جس طرح اللہ ہمیشہ رہیں گے اسی طرح قرآن ہمیشہ رہے گا۔
میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مطالبہ کرے گا، اسے تاج پہنایا جائے گا، اسے جوڑا پہنایا جائے گا، پھر قرآن کہے گا یا ربی ارضا عنہ، اے اللہ ان سے راضی بھی ہو جائیے، خوش ہو جائیے، اپنی رضا کا پروانہ دے دیجئے، آپ ان سے خوش ہیں، ناراض نہیں ہیں، اس کی سند دے دیجئے۔ اللہ کہیں گے فیرضا عنہ، جاؤ میں ان سے راضی ہو گیا، پھر اللہ کی طرف سے انہیں آرڈر ہوگا اے میرے قرآن کے حفظ کرنے والوں، قرآن پڑھتے جاؤ، ہر آیت کے بدلے تمہیں اللہ کی طرف سے ایک درجہ عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی جتنی آیتیں ہیں جنت میں اتنے درجے ہیں۔ جب یہ حافظ قرآن آخری آیت پڑھ کر رکے گا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اس آخری آیت کے پاس تمہارا مقام بنا دیا جائے گا، یعنی حافظ قرآن کو اللہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کہیں گے یہ حافظ جی کی فضیلت ہوئی، ابا اماں نے جو قربانی دی اس کا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن جب اللہ کے دربار میں آئے گا اس کے والدین بھی لائے جائیں گے، اس سے محبت کرنے والے لائے جائیں گے، اس کا اعزاز و اکرام کرنے والے لائے جائیں گے، والدین کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا، والدین کو نوازا جائے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا اس تاج میں جو یاقوت اور موتیاں جڑی ہوں گی وہ دنیا اور دنیا میں جتنی دولتیں ہیں، جتنی نعمتیں اب تک دنیا استعمال کر چکی ہے، جو آئندہ استعمال کرے گی، جو آج دولت دنیا میں موجود ہے، چاہے وہ پٹرول کی شکل میں ہو، گیس کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، ہیرے جواہرات کی شکل میں ہو، کوئی بھی دولت دنیا کی لے لیں، ماں باپ کو تاج جو پہنا دیا جائے گا اس میں یاقوت اور موتیاں جو جڑی ہوں گی، ایک موتی کا مقابلہ دنیا اور دنیا کی ساری دولتیں نہیں کر پائیں گی۔ کون ہیں؟ کون جگہ ہے وہ یوم الآخرہ ہے، وہ یوم الحشر ہے، وہ یوم القیامہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ابا اپنے ان بیٹوں کو دیکھیں گے جن کے لیے رات دن تڑپتا تھا باپ، سعودی عرب میں باسی کھانا کھا کھا کے اپنی اولاد کے فیوچر اور مستقبل کو سنوارنے کے لیے وہ رات دن قربانیاں دے رہا تھا، اپنے لیے آدھا پیٹ برداشت کرتا تھا، لیکن گھر پر بیوی بچے بھوکے نہ رہیں اس کے لیے کیا قربانیاں وہ دیتا ہے، یہ تو وہ انہی کا جگر جانتا ہے جو باہر رہتے ہیں۔ میں نے بھی دیکھا ہے ان حضرات کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کیسی کیسی قربانیاں باپ دیتا ہے اولاد کے لیے، لیکن وہ باپ حشر کے میدان میں اپنی اولاد کو دیکھے گا تو بھاگ جائے گا۔ وہ ماں جس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا اور اس پیٹ کے بچے کے لیے رات میں کروٹیں بدلتی تھی تو بچے کو دکھ نہ پہنچے اس کا خیال کرتی تھی، پیدا ہونے کی تکلیف برداشت کرتی تھی، اپنے سینے سے خون جگر پلاتی تھی، اور وہ ماں اپنے بچے کی نیند سوتی تھی، بچے کی نیند بیدار ہوتی تھی۔ وہ ماں جس کی خدمتوں کا سرا پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تیرے ماں باپ تیری جنت ہیں یا یہ تیری جہنم ہیں، راضی ہیں تو جنت ہے، ناراض ہیں تو جہنم ہے۔ اگر یہ ماں یا یہ باپ ناراض ہے تمہاری نمازیں تمہارے سر کے اوپر نہیں جائیں گی، تمہارے سجدے تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، تمہاری رات کی عبادتیں تمہارے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی مقام نہیں بنا پائیں گی۔ یہ ماں اس کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے، یہ ماں بھی اللہ کے دربار میں آئے گی، دیکھے گی میرا بیٹا ہے وہ بھی بھاگے گی، بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا وہ بھی بھاگے گا، دوست جو دوست کے لیے جان دیتا ہے وہ بھی بھاگے گا۔ قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، لیکن اس یوم القیامہ
اللہ رب العالمین نے جس دن کو ہولناک دن فرمایا، جس دن کو کان پھوڑنے والا دن فرمایا، جس دن کو دہشت ناک دن فرمایا، اس دن کچھ ماں باپ وہ بھی ہوں گے جن کی اولاد ان کے لیے اللہ کے دربار میں ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ یہ حافظ قرآن ہوگا، اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کے حفظ قرآن کی بنیاد پر اللہ والدین کے سروں پر تاج سجا دے گا، اس کی موتیاں دنیا اور دنیا کی تمام دولتوں سے زیادہ اہم ہوں گی۔ وہ کہیں گے اے اللہ انا لنا ھذا، یہ ہمیں کیوں مل رہا ہے؟ ہم نے تو کوئی بہت بڑا کام دنیا میں نہیں کیا۔ بعد حافظ جی کے ابا لوگ پڑھے نہیں ہوتے، بچہ عالم ہو جاتا ہے، بچہ حافظ ہو جاتا ہے، باپ بالکل نہیں پڑھا ہوتا، وہ اللہ کے دربار میں کہے گا اللہ مجھے کیوں مل رہا ہے؟ اللہ کہیں گے تیرے بیٹے نے قرآن یاد کیا، تیرے بیٹے نے قرآن پڑھا، تیرے بیٹے نے قرآن مجید کو سینے میں بسایا، تیرے بیٹے کی اس قربانی کی وجہ سے چونکہ تو سبب بنا تھا، تو نے اس کے لیے کوشش کی تھی، تو بھی چاہتا تو اس کا فیوچر سنوارنے کے لیے حفظ قرآن میں اس کی زندگی نہ لگاتا، کہیں اور لگا دیتا۔ جیسے دنیا والے بھاگ رہے تھے تو بھی ادھر بھاگ جاتا، مگر تو نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا، تو نے نقد پر ادھار کو پسند کیا، تو نے آنے والے کل کو آج موجودہ زندگی کے اوپر پسند کرتے ہوئے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بچے جو حفظ قرآن کر چکے ہیں، میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، قرآن یاد کر لینا یہ بہت بڑا کمال ہے، لیکن قرآن کو سینے میں بچائے رکھنا یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ اگر ذرا سی غفلت ہوئی قرآن سینوں سے نکل جائے گا۔ قرآن بہت غیرت مند ہے، بے توجہی برداشت نہیں کرتا۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں کسی کے یہاں گئے، انہوں نے استقبال کیا، انتہائی محبت کے ساتھ پیش آئے اور معمولی سی ضیافت کی، تو ہم یہ کہتے ہیں صاحب کھانا پینا تو زندگی بھر لگا رہتا ہے، مگر بڑی محبت کے ساتھ میزبان پیش آیا۔ ایک جگہ ہم جائیں اور وہاں بہترین آئٹم کھلائے جائیں، مگر میزبان سیدھے منہ بات نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں کون اپنے گھر بھوکا ہے، سب کو اللہ نے دیا ہے، ہم آتے اس لیے ہیں کہ دو میٹھے بول بولے جائیں۔ لہذا یہ حافظ قرآن بچے جنہیں اللہ رب العالمین نے نعمت قرآن عطا کیا ہے، میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ان کی حیثیت اس وقت اگر یہ قرآن پر باقی رہے، قرآن کے الفاظ انہوں نے اپنے سینے میں بچائے رکھا، تو یاد رکھیں ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں، اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں ہمارے اللہ وہ ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ اکیلا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کے مقابل اور اس کا ہمسر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ وہ ہے جس کے نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے لیے کوئی بیٹیاں ہیں، نہ اس کا کوئی کائنات میں رشتہ دار ہے۔ لیکن قربان جاؤں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت پر 100 بار قربان جاؤں، اللہ کی رحمتوں پر کہ اللہ پاک نے حافظ قرآن کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے، حافظ قرآن کی تکریم اور بلندی کو بیان کرنے کے لیے اپنے محبوب کی زبان سے یہ جملہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، ان للہ اہلین من الناس۔ اہلین یہ اہل کی جمع ہے، اور اہل کہتے ہیں بال بچوں کو۔ ہم سب جانتے ہیں بچپن سے شادی کارڈ آیا گھر میں، اگر اس پر ماں اہل و عیال لکھا
لکھا ہے تو چھوٹے بچے بھی خوش ہو کر کہتے ہیں ابو صرف آپ کی دعوت نہیں ہم لوگوں کی بھی دعوت ہے، پورے گھر کی دعوت ہے۔ اہل بمانا گھر والے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی لفظ اہل استعمال کرتے ہوئے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جیسے اللہ کے گھر والے ہوں، ان کا تعلق خاص اللہ کے گھرانے سے جیسے ہو۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، ان کی زندگیاں اللہ کے لیے تھیں، ان کا جینا اللہ کے لیے، ان کا مرنا اللہ کے لیے، دوستی دشمنی، ان کی رات ان کا دن، ان کا خرچ کرنا، ہاتھوں کو روکنا، یہ سب اللہ کے لیے تھا۔ وہ چاہتے ہی تھے کہ اللہ کو کیسے پالیں، چنانچہ انہوں نے تڑپ کر کہا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیں اللہ والے اور اللہ کے گھرانے جیسے لوگ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے، قرآن میں لگنے لپٹنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، عمل کرانے والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کے حکموں پر عمل کرنے والے، قرآن دنیا میں پھیلانے والے، قرآنی مراکز کی حفاظت کرنے والے، الجامعۃ الخیریہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی دولتوں کا منہ کھول دینے والے، جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، وہی در حقیقت اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں اور اللہ کے مخصوص لوگ ہیں۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، انہوں نے قرآن سینے میں منتقل کیا، اب ان کی حیثیت وہ ہو گئی جیسے کسی کے گھر والے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے اللہ کے گھر والے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں قدر و قیمت نہ لگے، دنیا میں اس کی قیمت نہ لگائی جائے تو یہ کوئی نئی بات ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کی قیمت دنیا نہیں جانتی۔ یہ بات تو اس وقت بھی کہی گئی جب نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شہنشاہ کونین ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی، یہ گلوں کی خوبصورتی، یہ ہواؤں میں لطافت، یہ پانیوں میں نزاکت، اللہ رب العالمین نے آسمان کو بلندی، زمین کو وسعت، یہ چاند کو چاندنی اور سورج کو ضیا باری، اللہ نے جس نبی کے صدقے عطا کیا ہے، وہ نبی جب دنیا میں قرآن پیش کر رہے تھے تو دنیا یہ کہہ رہی تھی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن محمد پر کیوں اتارا گیا، عبداللہ کے در یتیم پر کیوں اتارا گیا، آمنہ کے لخت جگر پر کیوں اتارا گیا؟ سماج میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیوں نہیں طائف اور مکہ کی سرزمین میں سے کسی بڑی ہستی یا بڑے سردار کے اوپر اتار دیا گیا ہوتا؟ یہ ابو لہب کے اوپر اتارا جاتا، ابو جہل کے اوپر اتارا جاتا، عتبہ اور شیبہ کے اوپر اتارا جاتا، ولید اور مغیرہ کے اوپر اتارا جاتا، یہ بنو ثقیف کے سرداروں کے اوپر اتارا جاتا، ایک معمولی انسان محمد ابن عبداللہ کے اوپر کیوں اتار دیا گیا؟ یہ بات اس وقت بھی کہی گئی اور یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، موتی کی قیمت یا تو بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے، سبزی بیچنے والا موتی کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ دنیا والے اس قرآن کا بدل دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ القرآن استدرج النبوہ غیر انہ لا یوحا الیہ، جس نے قرآن یاد کر لیا، جس نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے نبوت کی امانت کو اپنے پہلوؤں کے درمیان لے لیا۔ یہ بچے اب عام بچے نہیں ہیں، ان کے سینوں میں نبوت کی امانت آ گئی ہے، ان کے پاس اللہ کی وحی تو نہیں آئی لیکن وحی کا جو پیغام تھا انہوں نے سینوں میں لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قرآن کی دولت مل جائے اب اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جھگڑنے والوں کے ساتھ جھگڑے اور غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ کرے۔ اب اس کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، زمین پر چلے تو تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دب کر چلے، پست ہو کر چلے۔ اس کے چلنے میں، اس کے بولنے میں، معاملہ کرنے میں تواضع جھلک رہی ہو، اور جب کوئی جاہل ان سے الجھنے لگے، کوئی جھگڑنے لگے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو اس سے جھگڑنے کے جواب میں جھگڑا نہ کریں، گالی کے جواب میں گالی نہ دیں، غصے کے جواب میں غصے کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ یہ کہیں بھیا سلام، آپ اپنا راستہ لو، میں اپنا راستہ لوں، کہاں میں آپ کے ساتھ جھگڑا کر پاؤں گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ قرآن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر جس طرح نازل کیا تھا، جس زیر و زبر کے ساتھ نازل کیا تھا، جن الفاظ کے ساتھ نازل کیا تھا، جس لب و لہجے میں نازل کیا تھا، جس ترتیب کے مطابق نازل کیا تھا، آج قرآن اسی انداز میں محفوظ ہے، الفاظ بھی محفوظ ہیں، ترتیب بھی محفوظ ہے، اور قرآن مجید کی مقدار بھی محفوظ ہے، پڑھنے کا لب و لہجہ بھی محفوظ ہے۔ آج بھی محفوظ ہے، کل بھی محفوظ رہے گا، قرآن محفوظ رہے گا، قرآن والے محفوظ رہیں گے، قرآن مجید سے ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، الجامعۃ الخیریہ جیسے اداروں کی طرف توجہ نہیں کی، یاد رکھیے اگر یہ ادارے مٹیں گے، دینی تعلیم کا فقدان ہوگا، تو پھر دین اسلام پر خطرہ آئے گا، اور پھر ہندوستان میں ہمارے پاس دلی کی جامع مسجد کی عظمتیں، قطب مینار کی بلندیاں، تاج محل کی خوبصورتی اور لال قلعہ کی فصیل کی بلندیاں اور مضبوطیاں ہمارے پاس ہماری عظمت رفتہ کی گواہ تو ہوں گی، لیکن دین و ایمان جو ہمارا اصل سرمایہ ہے وہ شاید ہمارے پاس باقی نہ رہے، اور ہماری نسلیں دین و ایمان پر باقی نہ رہ سکیں۔ آپ نے دیکھا وہ اندلس، وہ اسپین، جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے بلا شرکت غیر حکومت کی ہے، اور مسلمانوں کی عظمتوں کا جھنڈا آسمان کی بلندیوں پر لہراتا تھا، مگر جب وہاں سے علماء مٹ گئے، مدارس اسلامیہ ختم ہو گئے، تو الحمرا کے بلند مینارے اور قرطبہ کی بلند عمارتیں، الحمرا کی بلند و بالا عمارتیں آج مسلمان وہاں تھے اس کی شہادت تو دے رہی ہیں، مگر اسلام وہاں سے مٹا دیا گیا۔ جب علامہ اقبال علیہ الرحمہ اندلس سے واپس آئے تھے تو کسی نے کہا تھا یہ مکتب کے ملا، انہوں نے قوم کو ترقی کرنے سے روک دیا، انہوں نے حافظ بنایا، عالم بنایا، یہ بچہ آگے کہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا میرے بھائی میں نے اسپین دیکھ لیا ہے، میں یورپ دیکھ کر آیا ہوں، خدا کی قسم مکتب کے ان ملاؤں کو اسی طرح رہنے دو، بوریوں پر پڑھنے والے ان غریب بچوں کو پڑھنے دو، ورنہ ہندوستان میں جامع مسجد کی عمارتیں، لال قلعہ کی بلندیاں، تاج محل کی خوبصورتیاں تمہاری یادگار تو ہوں گی، لیکن اسلام شاید ہندوستان میں باقی نہ بچے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دینی غیرت مند دوستوں جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، رات دن محنتیں کی، آپ جوانوں نے محنت کی بہترین پروگرام منعقد کیا، اسی طرح سال بھر اپنی دلچسپی ظاہر کریں، اپنے بڑوں سے رابطے میں رہیں، ان کے مشوروں سے کام کریں، اپنی عورتوں کے پاس بھی اپنے پیغام لے کر جائیں، سب لوگ مل جل کر آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ الجامعۃ الخیریہ جیسا بہترین ادارہ وجود میں آیا ہے تو آئندہ بھی باقی رہے گا اور اس کا فیض جاری رہے گا۔ مدرسوں کا پھل کیا ہے؟ مدرسوں کا فیض کیا ہے؟ مدرسوں کا فیض یہی ہے کہ وہ ہر سال کچھ حافظ نکال دیں، اگر عالمیت کی تعلیم ہے تو کچھ عالم نکال دیں۔ میں
تمام علماء کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں، ہم اہل مدرسہ قطعاً اس بات کا مطالبہ نہیں کرتے کہ قوم کے ہر بچے کو آپ عالم و حافظ بنائیں، مگر قوم کے کچھ بچے عالم و حافظ ضرور بنائے جائیں۔ قوم کو ضرورت ہے بہترین انجینئر بھی پیدا کریں، یہ لائٹ ہماری ضرورت ہے، آپ بہترین ڈاکٹر بنائیں، علاج ہماری ضرورت ہے، بہترین وکیل پیدا کریں، عدالتوں میں صرف ظالم نہیں مظلوم بھی جاتے ہیں، بہترین جج پیدا کریں، دنیا کے سامنے آپ کا جج جائے گا، عدل کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، انشاءاللہ اس کا فیصلہ دوسروں میں اسلام کی قبولیت کا سبب بنے گا۔ مجھے یاد ہے تاریخ کے کتابوں میں سنہرے حرفوں میں یہ واقعہ نقل ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ چوری ہوئی، اور کچھ دیر کے بعد حضرت امیر المومنین نے دیکھا کہ وہ زرہ ایک یہودی کے پاس ہے۔ امیر المومنین نے قاضی صاحب کے یہاں عدالت میں مقدمہ پیش کیا، مقدمہ دائر کیا، وہ یہودی حاضر کیا گیا۔ اس وقت کے قاضی شریح تھے جو تابعی ہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، امیر المومنین بادشاہ وقت ہیں، عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ یہودی بھی کھڑا ہوا ہے۔ امیر المومنین نے اپنا دعویٰ پیش کیا، اے قاضی صاحب، اس بندے کے پاس جو زرہ ہے وہ میری ہے، جو چوری ہو گئی ہے، اور زرہ اس کے پاس ہے، اس کا مالک میں ہوں۔ مقدمہ میں دعویٰ پیش ہوا، مدعی کے ذمے گواہ پیش کرنا ہے۔ قاضی شریح نے کہا، امیر المومنین، میں جانتا ہوں آپ جھوٹ نہیں بولتے، میں جانتا ہوں آپ اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، تربیت یافتہ بھی ہیں، اللہ کے نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں جوان ہوئے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے آپ مشیر کار رہے ہیں، عمر فاروق خلیفہ ثانی دوسرے خلیفہ کے آپ دست بازو بن کر رہے ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ ہمیشہ معاون و مددگار رہے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن یہ عدالت ہے، یہاں فیصلہ گواہی کی بنیاد پر ہوگا، آپ گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی میں اپنے ایک بیٹے حضرت حسن کو پیش کیا اور اپنے غلام کو پیش کیا۔ عدالت میں گواہی بیٹے کی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوگی، یہ اسلامی ضابطہ ہے۔ قاضی شریح نے کہا، امیر المومنین، آپ کے گواہوں کا احترام، آپ کی عظمت کو 100 بار سلام، لیکن آپ کے دعوے میں نہ آپ کے بیٹے کی گواہی قبول ہوگی نہ آپ کے غلام کی گواہی قبول، کوئی اور گواہ لے آئیں۔ امیر المومنین نے کہا، میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا، جب مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کا مقدمہ عدالت خارج کر دیتی ہے، لہذا آپ کا دعویٰ خارج کیا جاتا ہے اور یہ زرہ اس یہودی کے حوالے کی جاتی ہے۔ یہودی کے حوالے ہو گئی۔ اب وہ یہودی پریشان، امیر المومنین ہیں، بادشاہ وقت ہیں، قاضی ان کا ماتحت ہے، پھر بھی فیصلہ اس کے خلاف جا رہا ہے۔ کس چیز نے مجبور کیا امیر المومنین کے خلاف فیصلہ کرنے پر؟ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہم جو کہیں گے وہی قانون ہے، ہمارے خلاف آپ ایکشن لیں گے تو آپ کا گھر ڈھا دیا جائے گا، یہ مزاج اس وقت کا ہے اور پوری دنیا کا بنا ہوا ہے۔ لیکن وہاں امیر وقت، بادشاہ وقت، اس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، وہ گردن جھکائے واپس ہونے لگے۔ یہودی نے کہا، اے علی مرتضی، اے امیر المومنین، ٹھہر جائیے، جس مذہب نے آپ کو اور آپ کے قاضی کو انصاف کرنے پر اس درجہ مجبور کر دیا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ مذہب سچا ہے۔ میں زرہ پر قبضہ نہیں کرتا بلکہ میں اپنے کو آپ کے قبضے میں دیتا ہوں، اور کلمہ پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے دامن اسلام میں داخل ہو گیا۔
ہمیں ضرورت ہے عدالتوں میں ہمارے ججز پہنچیں، ہمارے وکلا پہنچیں۔ میرے بھائیوں، اس میدان میں محنت کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیں اگر ہم دنیا کو بہترین جج دینا چاہتے ہیں، دنیا کو بہترین وکیل دینا چاہتے ہیں، دنیا کو اچھا انجینئر دینا چاہتے ہیں، دنیا کو عمدہ قسم کے تاجر دینا چاہتے ہیں، تجارت و کاروبار منڈیوں میں آج دھوکہ دینا کمال، لیکن ایسا تاجر دیں جو سچ بولے، صداقت کے ساتھ معاملہ کرے، جو سیمپل دکھلائے وہی پیک کرے، 1 کلو میں پورا تول کر دے، 900 گرام تول کر 100 گرام کی ڈنڈی نہ مارے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ الجامعۃ الخیریہ جیسے اداروں کو آپ مضبوط کریں۔ یہاں بچہ پڑھنے آئے گا، اس کو بچپن سے 5 سال 6 سال 7 سال کی عمر میں یہ بتایا جائے گا جو کرو گے اللہ کے یہاں اسے بھرنا ہے، جو عمل کرو گے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تمہیں پالنے والا، تمہارے ماں باپ کو کھلانے پلانے والا اللہ ہے۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی تو اب وہ جب تولے گا تو 900 گرام تول کر یہ نہیں کہے گا کہ 100 گرام کا فائدہ ہوا، بلکہ وہ یہ کہے گا پورا تول کر بھی مجھے رب ہی پالے گا، 900 گرام تولوں گا تب بھی مجھے رب ہی پالے گا۔ مگر پہلی صورت میں میں اپنے رب کی رحمتوں سائے پلوں گا، اور دوسری شکل میں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اب وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر الجامعۃ الخیریہ میں بہترین آپ نے پرائمری کا نظام بنایا، بہترین نظام بنایا، یہاں کا سلیبس، یہاں کا نظام تعلیم، یہاں کا نصاب تعلیم ایسا عمدہ بنائیں کہ یہاں پڑھنے والے بچے، ہمارے بچے کسی بھی کالج اور اسکول میں جانے کے بعد کمزور نہ پڑیں۔ یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، یہ مسابقے کا دور ہے، کمزور پڑ جائیں گے یقیناً ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں گے۔ اپنا نظام عمدہ بنائیں۔ یہاں پڑھنے والا بچہ، اس کو والدین کے حقوق بتائے جائیں گے، جب یہ بڑا ہوگا اس کی جاب لگ جائے گی، یہ سیٹل ہو جائے گا، تو پھر یہ نہیں کہے گا ابا میں اپنی فیملی لے کر لندن جا رہا ہوں، آپ کا خرچہ بھیج دیا کروں گا، بلکہ وہ یہ کہے گا میرے ماں باپ میری پہلی ترجیح ہیں، میری دولتیں یہ سب میرے ماں باپ کے قدموں پر نچھاور ہیں، کیونکہ اس کے سامنے بچپن میں یہ بات آ چکی ہوگی انتا ومالک لابیک، تو اور تیرا مال یہ سب تیرے باپ کا ہے، تو اگر اپنے باپ کو ناراض کرے گا رب ناراض ہو جائے گا، سب عیش قربان کرے گا مگر والدین کو ناراض نہیں کرے گا۔ روتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے بہت سارے والدین کو۔ یہ ہمارے بچے الجامعۃ الخیریہ کی مضبوط تعلیم کی بنیاد پر اگر یہاں پڑھیں گے اور کل عدالت کی کرسیوں پر انہیں بیٹھا دیا گیا، سامنے باپ ہوگا، دوسری طرف دشمن کھڑا ہوگا، دونوں آپس میں مقدمہ پیش کریں گے، تو اس کے سامنے قرآن کا یہ جملہ ہوگا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے، ظلم پر آمادہ نہ کرے، انصاف کرو، یہی تقوی اور پرہیزگاری کے قریب ہے۔ تو یہ بندہ وہی فیصلہ کرے گا جو حق اور انصاف کے مطابق ہوگا، چاہے وہ باپ ہی کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو۔ اس کے سامنے قرآن کی آیت ہوگی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو ایک اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے والے اور انصاف کا فیصلہ کرنے والے بن جاؤ۔ اگر ہم یہ مزاج اپنے بچوں کو دے کر بڑا کریں گے اور ہمارے یہ بچے عدالت کی کرسیوں میں جج بن کر بیٹھیں گے تو دنیا یہ کہے گی فلاں جج کے پاس مقدمہ جائے گا، انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا، لے دے کے کام نہیں چلے گا۔ میں آپ کے سامنے واقعات رکھتا، وقت بہت ہو گیا اس لیے واقعات کی طرف نہیں جاتا، میں آپ سے صرف یہ عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، یہ قرآن جو ان بچوں نے حاصل کیا، الفاظ سینوں میں منتقل کیا، قرآن بہت بڑا سمندر ہے، اس کے الفاظ بھی پرانے نہیں ہوتے اور اس کے معارف، احکام، نکات،
باریکیاں اور قرآن مجید کے مطالب یہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يخلق عن کثرت الرد، قرآن بار بار پڑھے جانے سے پرانا نہیں ہوتا۔ ولا يشبع منه العلماء، علماء کبھی قرآن سے سیراب نہیں ہوتے، یعنی جو جتنا قرآنی علوم میں ڈوبتا جائے گا قرآن اتنا ہی وسیع اور گہرا سمندر نظر آئے گا۔ لہذا قرآن کے معارف اور علوم جاننے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے بھی اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کیا جائے۔ اب یہ مدرسے ہندوستان میں زندہ رہیں، آگے بڑھائے جائیں، اس کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس دو طبقہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہیں حفاظ اور علماء کہتے ہیں، یہ اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو تاجر ہے، ملازمت پیشہ ہے، وہ مدرسوں میں پڑھا تو نہیں سکتا مگر تجارت کی بنیاد پر اللہ نے انہیں صاحب مال بنایا ہے۔ میں نے حدیث اسی مناسبت سے پڑھی تھی، پیارے آقا نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، دو آدمیوں کو دیکھ کر رال ٹپکانا، دو آدمیوں کو دیکھ کر تمنا کرنا کہ اے اللہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، اس کے علاوہ کسی چیز پر رال مت ٹپکانا۔ لا حسدا، لا حسدا، کسی چیز پر رشک مت کرنا، بہترین بلڈنگیں دیکھ کر لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، میرے محبوب ان کی طرف آنکھ بھی مت اٹھائیے، یہ ایک دن زمین بوس ہو کر ختم ہو جائیں گی۔ بہترین چمچماتی ہوئی کار، میرے محبوب لا تمدن عینیک، ان کی طرف آپ مت للچائی ہوئی نگاہ ڈالیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین بلڈنگیں، بہترین کار، بہترین عہدے، بہترین روپے پیسے، زمین و جائیداد، ان کی طرف رال مت ٹپکانا۔ ہاں اگر تمنا کرو تو دو لوگوں کو دیکھ کر تمنا کرنا کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ پہلا وہ آدمی جسے اللہ قرآن اور علم قرآن عطا فرمائے، پھر رات دن وہ اس میں لگ جائے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ یہ ہمارے حافظ طلبہ ہیں، یہ رات میں بھی پڑھیں گے، دن میں بھی پڑھیں گے۔ ان کے استاذ جی ہیں، فجر سے پہلے نگرانی شروع کریں گے، فجر بعد پڑھانا شروع کریں گے، پورا 24 گھنٹہ ان کے اوپر خرچ کریں گے۔ علماء مطالعہ کریں گے، مطالعہ کے بعد کبھی مسجد کے ممبر سے، کبھی جلسوں کے ممبر سے، کبھی عیدگاہوں کے محراب سے مختلف مواقع پر قرآنی تعلیمات امت کے سامنے پیش کریں گے، کبھی مدرسے کی فکروں میں دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ اپنی صلاحیتیں طلبہ اور مدرسے کو لگا رہے ہیں، تجارت نہیں کر پا رہے ہیں۔ للذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے کو جام کر دیا ہے، یہ دنیا کمانے کے لیے کوشش نہیں کر پا رہے ہیں، یہ وقت فارغ نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا رات دن انہوں نے قرآن میں اپنے کو لگا دیا۔ ایسے لوگ نظر آئیں تو تمنا کریں کہ اے اللہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، میری اولاد بھی ایسی ہو جائے جن کے زبانوں پر ہر لمحہ قرآن ہو، دماغ میں قرآنی فکریں چل رہی ہوں، اعمال میں قرآن اور صاحب قرآن کی سنتیں ہوں، اور رات دن اسی فکر میں گزر رہا ہے۔ پہلا آدمی۔ دوسرا وہ آدمی وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، جسے اللہ نے مال عطا فرمایا، بہت دولتیں خدا نے دی ہے، روزانہ اللہ پاک چھپر پھاڑ کے دے رہا ہے، مگر وہ آدمی اپنی دولت پر سانپ بن کر نہیں بیٹھتا، وہ آدمی اپنے دولت کا خزانہ بند کر کے صرف اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، بال بچوں کے فیوچر کو سنوارنے کے لیے ہر دم انہی کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ کوئی جاتا ہے 10 روپیہ 5 روپیہ کے لیے منہ بنا لیتا ہے، کہاں سے چلے آتے ہو، یہی تمہارا کام ہے؟ نہیں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ اس مال کا خزانہ رات کی گھڑیوں میں بھی کھولے رہتا ہے، دن کے اجالے میں بھی کھولے رہتا ہے۔ الجامعۃ الخیریہ کے ذمہ دار پہنچے، اس مرتبہ تنخواہ نہیں دی گئی، وہ کہتے ہیں کوشش کر لیجئے، 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد جو بھی گھٹے گا آ جائیے گا، انشاءاللہ میں دے دوں گا۔
وہ تنخواہ کے نام پر، بچوں کے کھانے کے نام پر، تعلیم کے نام پر، قرآن کے نام پر جو ضرورت پیش آئی، مسجدوں کو، مدرسوں کو اللہ کے راہوں میں وہ خرچ کرتا ہے، اور یہ سمجھ کر خرچ کرتا ہے کہ کل خداوند کریم اس کا بدل مجھے عطا فرمائیں گے۔ اگر ایسا کوئی بندہ نظر آئے تو تمنا کیجئے کہ اے اللہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، میری اولاد بھی ایسی ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، رش کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے مگر دو شخص ہیں رش کرنے کے قابل۔ نمبر ایک، رجل آتاہ اللہ القرآن، جسے اللہ قرآن عطا فرمائے، فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، پھر وہ رات دن اس کے ساتھ لگا لپٹا رہے۔ ورجل، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ مال عطا فرمائے، فہو وَيُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، پھر رات دن وہ اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں مل گئیں، صلاحیت والوں کی صلاحیتیں اور مال والوں کا مال، تھوڑا تھوڑا آپ نے نکالا، ہماری عورتوں نے اپنے جیب سے اور اپنی پاکٹ منی سے نکالا، تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کر کے اگر ماحول کے لوگوں نے نکال دیا اور یہاں کے احباب نے، ذمہ داران نے، علماء نے، حفاظ نے اپنی صلاحیتیں لگا دی، تو انشاءاللہ بعید نہیں کہ الجامعۃ الخیریہ ایک بہترین دارالعلوم کی شکل میں دنیا کے نقشے پر نمودار ہو اور یہاں سے علم کا فیضان پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ پروردگار عالم، جو باتیں کہی سنی گئی ہیں مولا، کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ پروردگار ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے پروردگار عالم، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار محبت پیدا فرما دیں۔ بغض، حسد، کینہ، کپٹ کی گندگیوں سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیں۔ زندگی کی ایک ایک سانس کو اپنے دین کی اور اپنے ذات کی خدمت کے لیے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ اے پروردگار عالم، اس اجلاس کے منعقد کرنے والے ہمارے نوجوان دوستوں کی جوانی کو صالح فرما دیں۔ اے اللہ، حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں جن نوجوانوں کو جگہ دی جائے گی، مولا کریم ہمارے ان نوجوانوں کو اور ان کے ساتھ ہم سب کو حشر میں اے اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو اے اللہ بہترین سرپرستی کی توفیق دے دیں۔ اے اللہ تمام موانع رکاوٹوں کو دور فرما دیں۔ اے اللہ مشکلوں کو حل فرما دیں۔ اے اللہ ضروریات کا تکفل فرما دیں۔ پروردگار عالم، اس اجلاس کو بے حد قبول فرما لیں۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مولا ان کا حق ہے، کہنا چاہتے تھے، پروردگار عالم ہر ایک کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیں۔ اے پروردگار عالم، جو لوگ بے قصور جیلوں میں بند ہیں، مولا ان کی باعزت رہائی کا انتظام فرما دیں۔ اے پروردگار عالم، اللہ کریم، جو نوجوان بچے اور بچیاں عمر ہونے کے باوجود اے اللہ کسی وجہ سے شادی میں رکاوٹیں ہیں، مولا کریم ان کا بہترین رشتہ اے پروردگار عالم ہونے کی شکلیں پیدا فرما دیں۔ اے اللہ کریم، ہم سب کی دعا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما لیں۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔